اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے برکت و رحمت والا ربیع النور اپنی رحمتوں کے ساتھ اہل ایمان پر سایہ فگن ہو چکا ہے۔ ہر گلی کوچے میں مرحبا مرحبا کی صدائیں بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے، کردار کے، ولادت کے اور مختلف جو پہلو ہیں ان کے تذکرے باقی مہینوں سے بڑھ کر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ باقی بھی سارا سال اہل ایمان اپنی ہر مجلس میں آپ کا ذکر کرتے ہیں، آپ کے مراتب و مناقب و فضائل و کمالات کا خوبصورت ذکر ہوتا ہے، لیکن اس مہینے میں اور زیادہ کثرت ہوتی ہے، اور یقیناً دنیا بھر میں ہر شخص اپنی بساط کے مطابق، حالات اور وسائل کے مطابق اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اور یہ ماہ مکرم جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے، وہیں ہم جیسے کمزور اور ناتواں لوگوں پر رب تعالیٰ کے سب سے بڑے انعام کا بھی مہینہ ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں اپنا وہ محبوب نبی عطا فرمایا جو رحم کے حوالے سے، کرم کے حوالے سے، فضل کے حوالے سے کسی بھی پہلو سے دیکھے تو سب نبیوں سے بڑھ کر ہیں، اور اپنی امت کو بخشوانے کی نسبت ہی لے لیں تو سب سے زیادہ جس کی بخشش آخرت میں کام آنی ہے وہ بھی آقا دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کی آمد کے حوالے سے قرآن کی مختلف آیات میں رب تعالیٰ تذکرہ فرماتے ہیں، انہی میں سے ایک آیت مبارکہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ہے۔ ایک تو اس حوالے سے اس آیت کے مضمون میں بڑی چاشنی، بڑا لگاؤ اور بڑی اٹریکشن ہے کہ اس میں رسول اللہ کی آمد کا ذکر ہے۔ پھر یہ آیت مبارکہ تلاوت کے اعتبار سے بھی بڑی مقبول آیت ہے۔ اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تلاوت سے بہت ہی راضی ہوتے ہیں۔ جلاء الافہام میں اس آیت کی تلاوت کے حوالے سے اپنے وقت کے بہت بڑے قرآن کے عالم قاری حضرت ابو بکر بن مجاہد کے حوالے سے ہے۔ روایت کرنے والے ہیں حضرت ابو بکر بن محمد۔ اچھا، ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے، راوی ہیں ابو بکر بن محمد، جس استاد کے حوالے سے بات بیان کر رہے ہیں وہ ابو بکر بن مجاہد، اور جس شخصیت کا تذکرہ ہے وہ بھی ابو بکر شبلی ہیں، یعنی تین ابو بکر ایک روایت میں جمع ہے۔ تو اس حوالے سے بھی ایک بڑی محبت کی بات ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اپنے استاد مکرم کی مجلس میں، اور آج کل تو نا قاری کو عام لیا جاتا ہے، محدثین فقہا کے دور میں جسے قاری کہا جاتا تھا وہ ہمارے جیسا قاری نہیں ہوتا تھا، اس کا مطلب ہوتا تھا قرآن کے اسرار اور رموز کو سمجھنے والا، جسے ہم آج کے دور میں شیخ القرآن کہہ دیتے ہیں، مفسر قرآن کہہ دیتے ہیں، یعنی اپنے دور کا جو قرآن کا بڑا عالم ہوتا اس کو قاری کہا کرتے تھے۔ تو آپ کون میں شمار ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ہم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت شبلی تو کسی تعارف کے محتاج ہی نہیں، ہمارے شجرے میں ہر منگل کو ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، ہمارے جو بڑے جن سے یہ فیض قادری جاری ہے ان میں آپ کا تذکرہ آتا ہے۔ اچھا، یہ اس دور میں بغداد کے دیوانے مشہور تھے۔ کہتے ہیں یہ جیسے ہی مجلس میں آئے، وہاں پر تلامذہ بیٹھے ہیں، بڑے بڑے اپنے دور کے محدثین یا فقہا بیٹھے ہوں گے،
کیونکہ ابو بکر بن مجاہد کی مجلس تھی، آپ کا درس تھا۔ آپ جیسے ہی داخل ہوئے ہم نے آپ کا انداز عجیب پایا۔ وہ کیا کیا کہ جیسے یہ دیوانے اندر آئے تو آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، آگے بڑھ کر استقبال کیا، پیشانی کا بوسہ لیا اور اپنی مسند پر بٹھا دیا، بڑا اکرام کیا، محبت کا اظہار کیا۔ جب وہ چلے گئے تو ابو بکر بن محمد کہتے ہیں میں نے عرض کی استاد جی یہ تو بتائیں، یہ تو ابو بکر شبلی جو ہیں ان کو تو بغداد والے کوئی لفٹ ہی نہیں کراتے، کوئی اپنے ساتھ بٹھانے پر تیار نہیں ہوتا، کھانا کھلانے پر، جس طرح دیوانوں کا حال ہوتا ہے۔ مثلا ہمارے عام نظر مت پیر وہ ہوتا ہے نا جس کے پاس پراڈو گاڑی ہو، بہترین لباس ہو، بڑا آگے پیچھے نعرے لگانے والے ہوں، وہ بڑا پیر شمار کیا جاتا ہے، اور یہی اس زمانے میں بھی ہوگا۔ ان کو بڑا سمجھتے ہوں گے جن کے پاس مال بڑا ہوتا ہوگا، ان دلہ بڑا کون ہے وہ انہیں خبر ہی کوئی نہیں تھی۔ کہتے ہیں یہ تو عام آدمی ہیں، بغداد کے لوگ انہیں اچھا ہی نہیں سمجھتے، اور آپ نے اتنا اکرام کیا جتنا بڑے بڑے شیوخ کا نہیں کرتے، اس میں راز کیا ہے؟ آپ نے کہا سنو، پوچھ ہی لیا ہے تو اب سن لو، یہ جو سوال تم نے کیا ہے نا، رات میں سو رہا تھا میری آنکھ لگی، یہی سوال میں نے آقا دو جہاں سے کیا تھا۔ انہوں نے کہا استاد جی وہ کیا ہوا؟ کہا وہاں رسول اللہ کی کچہری لگی تھی اور اپنے وقت کے بڑے بڑے ولی موجود ہوں گے۔ کہتے ہیں یہی ابو بکر وہاں پر آئے، اور یہ میں نے کوئی اپنے پاس سے نہیں کیا، جو میں نے رات کو خواب میں دیکھا تھا اسی پر عمل کیا ہے۔ رسول اللہ نے ابو بکر کی پیشانی کو چوما تھا اور اپنے ساتھ بٹھایا تھا، میں نے تو جو آقا کو دیکھا تھا وہی کیا تھا۔ تو میں نے پھر یہ سوال کی یا رسول اللہ ابو بکر کا اتنا اعزاز آپ کی بارگاہ میں، اس پر اتنی نوازشیں، اتنی عنایات، اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا سنو، یہ ابو بکر جو ہے نا ہر نماز کے بعد یہی جو آیت میں نے بیان کی نا اس کی تلاوت بھی کرتا ہے اور میری بارگاہ میں درود کا نذرانہ بھی پیش کرتا ہے۔ یہی آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، تو یہ بڑی مقبول آیت ہے۔ یہ کیونکہ ربیع النور کا ماہ مکرم ہے تو اپنا ایک وظیفہ بنا لے، جتنا ہو سکے یہ آیت کی تلاوت بھی کثرت سے کریں، رسول اللہ کی بارگاہ میں درود کے نذرانے بھی پیش کریں۔